مڑ رہے تھے اور سورج ان سے جو آیت ہے سورج کے بارے میں اڑ کر کے گزر جاتا تھا. ایگزیکٹلی. اب آپ کہتے ہیں تو میں دوسری ڈائمینشن نہیں بالکل کھولی اس کی دوسری سائڈ کو بھی کھولتا ہوں. اچھا اس سے پہلے ایک چھوٹا سا سوال ذہن میں آیا ڈاکٹر صاحب کی اس بات سے. اس کی ایک طرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں اصحاب، اور پھر میں چاہوں گا اس کا جواب بے شک آپ اس کے بعد دے دیجیے گا. ایک طرف اللہ تعالیٰ نے ہمیں اصحاب کہف کا ایک یہ پورا کمپلیٹ پیکج دکھایا کہ جی کیسے اس کو سورج بھی ان کو آ رہا ہے، ان کو سب کچھ مل رہا ہے، اور ہارٹ بیٹ سلو ہو گئی. دوسری طرف گدھے والا واقعہ آتا ہے تو وہ گدھا وہ ڈکے ہو گیا اور پھر وہ زندہ ہوتا ہے. تو یہ پیراڈاکس کیوں ہے؟ مطلب وہ وہاں پر وہ سیم انالوجی کیوں نہیں یوز کی؟ ایک سائڈ کوشچن ہے، ہم اس کو بھی پار کر لیتے ہیں. بالکل نہیں، اصل میں جو میں دوسرا ایکسپلینیشن ہوں وہ اس سے بالکل میچنگ ہے. آپ نے بڑا اچھا سوال پوچھا. دیکھیے اس میں اس کا جواب ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کے واقعے میں بھی ہمیں ایک چیز سمجھا دی ہے کہ وقت میرے کنٹرول میں ہے. میں چاہوں تو ایک پر 100 سال گزار دوں اور ایک پر ایک لمحہ یا ایک لمحہ بھی نہ گزرے. تو یہ بات 19th سینچری سے پہلے تو لوگوں کو بڑی عجیب لگتی تھی کہ قرآن کریم بڑی ان سائنٹیفک باتیں کر رہا ہے، یہ پاسبل نہیں ہے. کیونکہ آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ تب تک بلیو یہ تھا کہ ٹائم جو ہے وہ ایبسولوٹ ہے. اگر مجھ پہ 5 منٹ گزریں گے تو کسی اور پہ بھی 5 منٹ گزریں گے. اور قرآن کریم کی چونکہ یہ آیت تھی، یہ آیت صرف نہیں ہے، کئی جگہ پہ اصحاب کہف کا واقعہ ٹائم الگ گزرا. معارج کی جب بات کرتے ہیں وقت الگ گزرا. جس آیت میں ذکر کرتے ہیں کہ آپ کا ہمارے ہاں ایک دن آپ کے 1000 سال کے برابر ہے، ٹائم الگ ہے. تو بار بار قرآن کریم اس طرف اشارہ کر رہا ہے کہ ٹائم ایبسولوٹ نہیں ہے، ریلیٹو ہے. تو 19 سینچری سے پہلے 18 سینچری سے پہلے تو لوگ اس کا مذاق اڑاتے تھے کہ قرآن کریم ان سائنٹیفک باتیں کرتا ہے، کیونکہ ان کے پاس نالج اویلیبل نہیں تھا. پھر جب آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی آئی اور اس نے کہا کہ ٹائم ریلیٹو ہے، اور اس نے 2 کنڈیشن بیان کی کہ 2 کنڈیشن میں ٹائم ریلیٹو ہو جاتا ہے. جب آپ اسپیڈ آف لائٹ سے ٹریول کرتے ہیں، اسپیڈ آف لائٹ سے مطلب یہ ہے کہ آپ جب بھی اسپیڈ آف لائٹ سے ٹریول کریں گے آپ پہ کوئی وقت نہیں گزرے. آپ جتنا بھی ٹریول کرتے رہیں، آپ ہزاروں سال ٹریول کرتے رہیں، آپ پہ کوئی، آپ جو عمر ہے وہی آپ کی عمر رہے گی. اور دوسرا، جب بہت بڑی گریوٹی جیسے بلیک ہول کی گریوٹی جس کے قریب آپ جائیں گے تو ٹائم سلو ڈاؤن ہو جائے گا. جیسے انٹرسٹیلر مووی میں وہ لوگ ملر پلانٹ کے قریب گئے تو ملر پلانٹ کے قریب انہوں نے میرے خیال میں 1 گھنٹہ گزارا ہے اور زمین پر 7 سال گزر گئے تھے. اور یہ بیسڈ ہے فزکس کے کنسیپٹس پہ. تو یعنی آئنسٹائن نے کہا کہ ان 2 سچویشن میں کہ جب اسپیڈ آف لائٹ ہو اور گریوٹی ہو، پر قرآن کریم نے جب بیان کیا اصحاب کہف کو تو وہاں پہ تو اسپیڈ آف لائٹ بھی پاسبل نہیں تھا اور گریوٹی بھی نہیں تھا. ایگزیکٹلی. تو وہاں پھر کیا ہوا؟ ایک اور ڈائمینشن کھولتے، ایک اور پاسبلٹی ہے جہاں پہ ٹائم رک جاتا ہے، اور وہ ہے، اس کو میں آپ کو پہلے اگزامپل سے سمجھاتا ہوں. ٹھیک ہے. پہلے آپ ٹائم کو سمجھے کہ کیا ہے. ٹائم ایسے سمجھ لیں کہ ایک بہتا ہوا دریا ہے. آپ چاہے نہ چاہے اس میں آپ بہہ کے گزریں گے، جا رہے ہیں. اب اگر آپ اس دریا کے درمیان میں ایک پتھر رکھ دیں گے تو اس پتھر کے ارد گرد وہ پانی سلو ہو جائے گا، وہ ٹائم جو ہے وہ سلو ہو جائے گا. ایک کنسیپٹ ہے سائنس میں، تھیوریٹیکل ہے بھی، اسے کہتے ہیں ایگزوٹک میٹر. ایگزوٹک میٹر، بالکل بالکل. ایگزوٹک میٹر کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ ایک تو ہمارا میٹر ہے، عام میٹر، وہ ٹائم کا پابند ہے، وہ ٹائم کے ساتھ موو کرے گا، اس کا دل اچھا ہو یا اچھا نہ ہو. پر ایگزوٹک میٹر ایک ایسی چیز ہے کہ اس پہ ٹائم کا ایفیکٹ نہیں ہے. فار ایگزامپل اس دریا کے درمیان جو آپ نے پتھر رکھ دیا ہے وہ رک گیا ہے، وہ ایگزوٹک میٹر ہے، اس پہ ٹائم ابھی نہیں گزر رہا، باقی سارا بہہ رہا ہے، وہ رکا ہوا ہے اسی جگہ پہ. صحیح. ٹھیک ہے. تو فار ایگزامپل میں آپ کو ایک چھوٹی سی انالوجی دیتا ہوں. یہ پیچھے سے 2050 آ رہا ہے، 2075 آ رہا ہے اور 3000 آ رہا ہے. تو پہلے 2050 آئے گا، پھر 2075 آئے گا، اور یہ میں ہوں. ٹھیک ہے. چونکہ میں اس پانی کے ساتھ بہہ رہا ہوں تو میں جا رہا ہوں. پر اگر میں اس جگہ پہ رک جاؤں، مجھ کو ایگزوٹک میٹر سراؤنڈ کر لے، تو میں یہیں رکا ہوں. 2026 گزر گیا اور 3000 یہاں آ گیا، 4000 یہاں آ گیا، یا جو بھی، میں وہیں کے وہیں کھڑے ہیں، میں وہیں کے وہیں کھڑا ہوں. ٹائم میرے پاس پہنچ گیا. تو
اوکے چلیے آپ بتائیے، میں اس میں کانسیپٹ ذہن میں آیا. تو آپ وہیں پہ ہیں، ٹائم آپ کے لیے ٹائم رک گیا. آپ نے جہاں پہ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں اٹھانا تھا 300 سال بعد، 309 سال بعد انہیں اٹھا لیا. تو ایک انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ ان کی غار کو ایکزوٹک میٹر نے کور کر لیا تھا، اس کی وجہ سے ان کے لیے ٹائم رک گیا تھا. ایسے اس کو ایسے بھی لے لیں، پانی ہے وہ نارمل بہتا رہتا ہے، پر اگر وہ پائپ جس میں پانی بہہ رہا ہے اس میں ایک خاص جگہ پہ اس پائپ کو آپ فریز کر دیں تو وہ پانی وہاں پہ رک جائے گا. بالکل. تو پانی تو بہہ رہا ہے، پر جہاں پہ آپ نے اسے فریز کیا، یہ تھوڑے سے کمپلیکیٹڈ کنسیپٹ ہے، یہ بڑے امپورٹنٹ ہے ڈاکٹر صاحب، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. جہاں پہ وہ پانی فریز کر دیا گیا وہاں پہ وہ رک گیا. تو یہ ایکزوٹک میٹر یہ سائنٹیفک کنسیپٹ ہے، تھیوریٹیکل ہے، ابھی وہ انہوں نے نہیں فائنڈ آؤٹ کیا پر ہم تو مولوی صاحب اب اس کائنات کا 5% بھی نہیں سمجھتے نا. بے شک. ہمیں ڈارک میٹر کا کچھ پتا ہے، ڈارک انرجی کا کچھ پتا ہے، اور وہ دونوں مل کے کیا بناتے ہیں، 95% آف دا یونیورس بناتے ہیں. ہمیں اس کا کچھ نہیں پتا. تو ایکزوٹک میٹر کی پاسبلٹی بالکل سائنٹیفک تھیوریز میں اویلیبل ہے. اگر آپ کو ایکزوٹک میٹر کور اپ کر لے آپ کے لیے ٹائم رک جائے گا. شاید 19th سینچری سے پہلے جب ہم قرآن کریم کے ٹائم کے ریلیٹو ہونے پر سائنسدان ہنستے تھے، آج انہیں ایکزوٹک میٹر کی بات ایسے لگی، پر شاید 100 سال بعد وہ کہیں کہ ایکزوٹک میٹر تو آ گیا ہے، تو پاسبل ہے، اس کی بالکل پاسبلٹی ہے. تو یہ میری دوسری انڈرسٹینڈنگ ہے اصحاب کہف کے بارے میں، کہ وہاں ٹائم کو روک دیا گیا تھا فار سرٹن پیریڈ. اور وہ حضرت عزیر علیہ السلام کا جو آپ نے واقعہ کیا وہ سیم سچویشن ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک اور چیز بھی سکھائی. اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ سکھایا کہ میں ایک ٹائم پہ ایک چیز پر ٹائم مختلف گزار سکتا ہوں. یعنی وہ گدھا جو تھا وہ ختم ہو گیا تھا کیونکہ اس پہ 100 سال گزر گئے تھے، مگر اس کھانے پر اور حضرت عزیر علیہ السلام پر وہ ٹائم اور تھا. تو پھر ریلیٹیوٹی آپ کو بتا دی کہ میں ریلیٹیو کر سکتا ہوں. تو جس چیز نے ایکزوٹک میٹر نے اللہ عالم حضرت عزیر علیہ السلام اور کھانے کو کور کیا، اس پہ ٹائم نہیں گزرا. جس کو نہیں کور کیا وہ ٹائم گزر گیا، وہ ختم ہو گیا. بے شک. جس طرح سلیمان والا بھی جب کھڑے رہے تو جن سمجھتے رہے کہ وہ کھڑے ہوئے ہیں، تو وہاں پر جیسی وہ ان کی لاٹھی کڑیے نے کھائی، ٹائم موو کر گیا. تو ٹائم ہمارے لیے نارمل 3 ڈائمینشنل بینگس کے لیے بالکل الگ ہے، پر ہائر ڈائمینشنل بینگ کے لیے وہ ایسے نہیں ہے. ہائر ڈائمینشنل ٹائم کو بالکل ڈفرینٹ. یہ باتیں تو آج سے 100 سال پہلے سمجھنے کے قابل بھی نہیں تھی کہ ٹائم کیسے الگ ہو سکتا ہے. پر ابھی آپ تو دبئی بہت جاتے ہیں، وہ جو بلڈنگ ہے برج دبئی کہتے ہیں، برج خلیفہ. اچھا، برج خلیفہ جو ہے اس پہ کہتے ہیں جو اس کے ٹاپ پہ ہے اگر ایک شخص کھڑا ہو اور نیچے کھڑا ہو تو ان دونوں کی گھڑی میں مائکرو اس کا فرق ہوگا. نہیں، تو آپ اسے دیکھ لیجیے نا، گریوٹی کی وجہ سے کراچی سے لاہور آتے اور لاہور سے پشاور پہنچ دیں گے تو اذانوں کے ٹائم فرق ہو جاتے ہیں. بالکل. پر یہ والا جو ہے وہ گریوٹی کی وجہ سے اس کا ڈفرینس ہے. تو اسپیڈ آف لائٹ، گریوٹی اور ایکزوٹک میٹر، یہ جو سچویشن ہے وہ مجھے ایکزوٹک میٹر کی لگتی ہے. اللہ عالم، پرفیکٹ نالج اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. اچھا، یہاں پر میں مزید کی ڈائمینشنس کھولنے سے پہلے میرے ذہن میں اور بھی کچھ ڈائمینشنس تھی. میں ایک سوال، چونکہ ہماری یہ اسٹوڈنٹس، ہمارے جو ویورز ہیں ان کا بھی یہ سوال تھا، تھوڑا سا ہم ٹاپک سے ہٹنے لگے ہیں بٹ سوال ذرا امپورٹنٹ ہے میرے لیے. آپ نے بار بار ایک بات کی کہ 19ویں صدی سے پہلے سائنس اس چیز کو نہیں مانتی تھی، ہنستے تھے ہم پہ، سائنسدان ہم پہ ہنستے اور ہم پہ آ کے 1400 سال سے ہنس رہے تھے. ٹھیک ہو گیا. آج وہ خود یہ چیزیں ڈسکور کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں. تو کیا جو ایک یہ سوال ہمارے ویورز نے بھی پوچھے اور جو لوگ پوچھتے ہیں کہ جی ہم کیوں ہر وقت قرآن کو سائنس سے ثابت کرنے کے چکر میں رہتے ہیں، کیا یہ سوال اٹ سیلف صحیح سوال ہے کہ ہم ایکچولی قرآن کو سائنس سے ثابت کر رہے ہیں؟ دیکھیں، ہماری بہت بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے سائنس کو کوئی مد مقابل کی چیز سمجھ لیا ہے، کہ وہ کوئی اسلام کے مقابلے میں چیز کھڑی ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے. دیکھیں، میں بار بار کہتا ہوں، سائنس مسلمانوں کی میراث ہے، بے شک، جسے ہم نے بھلا دیا ہے. بے شک. آپ آج سے 1000 سال پہلے جائیں، جتنی یہ سائنٹیفک ڈسکوریز آپ دیکھ رہے ہیں، اس کی بنیاد کس نے رکھی ہے؟ مسلمانوں نے رکھی ہے. اب ایک مثال صرف آپ کو دیتا ہوں یہاں پر آپ کے لیے، کہ میں اسپین جب گیا
تو وہاں پر نا انہوں نے وہ رکھے ہوئے ہیں کہ یہ جو آلات جراحی ہیں ہم سمجھتے ہیں بولی سینا نے بنایا تھا, انہوں نے ایک اور تھے جنہوں نے کیا. وہ جو اسکیپول ہے وہ ان کی ایجاد تھی 900 سم تھنگ میں, بالکل ایسے. اور 1900 میں 1000 سال بعد وہ فرسٹ ٹائم اس کی شیپ چینج کی گئی. 1000 سال سے وہی شیپ چلتی آ رہی تھی جو ایجاد کی گئی تھی. آپ ستاروں میں دیکھیں کتنے عربک نام ہیں ان کا, آپ کو پتہ ہی نہیں, ہمیں پتہ نہیں, ہمیں بتایا کسی نے بتایا نہیں. 800 سال تک جو میڈیکل بک یورپ کے کالجز میں پڑھائی گئی وہ کس کی تھی؟ بالکل. کبھی آپ نے سوچا ہے؟ مسئلہ یہ ہوا کہ ہمیں لگا کہ سائنس جو ہے وہ کوئی ہمارے خلاف کی چیز ہے. میں آپ کو بھی بتاتا ہوں سائنس ہے کیا. میں اکثر اسے ایسے بیان کرتا ہوں, ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن کریم ہے, دوسری اللہ تعالیٰ کی کتاب یہ کائنات ہے. اس کائنات کو سمجھنے کا ایک طریقہ ہمیں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں. افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت والی السماء کیف رفعت. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں آپ کو؟ کیا تم نے اس اونٹ کو دیکھا ہے ہم نے اسے کیسے بنایا ہے؟ کیا تم نے اس آسمان کو دیکھا ہے؟ ینظرون آبزرویشن ہے. کبھی آپ نے سائنس کی ڈیفینیشن کسی سے پوچھی ہے کیا ہے؟ آبزرویشن, ٹیسٹنگ, ایکسپیریمنٹیشن اینڈ کنکلوژن اس کا تھا فائنلی تھرو این انبائسڈ وے. انبائس کا یہ مطلب ہے کہ بیچ میں آپ نے یہ بائسنس نہیں لے کے آنی کہ میرے لیے یہ اچھا ہے میرے لیے یہ برا ہے. جو آپ نے دیکھا وہ آپ نے بیان کر دیا. سائنس کا تو ہم نے اسے نام دے دیا, ہم نام رکھتے ہیں, ٹرمینالوجیز رکھتے ہیں. یہ تو قرآن کریم کا طریقہ ہے, آپ کو کہہ رہے ہیں بار بار ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. کہا ہے کہ نہیں کہا؟ افرأیتم ما تمنون, کیا تم غور و فکر نہیں کرتے اس پہ؟ بار بار ہمیں یہ کہا گیا ہے آبزرو کریں, ٹیسٹ کریں, ایکسپیریمنٹ کریں, اور پھر یہ ان بائسنس والی بات بار بار کہیے. کیا کہا اس میں نشانی کس کے لیے؟ مسلمانوں کے لیے نہیں, انسانوں کے لیے نہیں, عقل والوں کے لیے, ایک خاص سیگمنٹ کے لیے. وہ کون ہے؟ عقل والے. اور عقل والے کون ہیں؟ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا عقل کسے کہتے ہیں. جب آپ بالکل ان بائس ہو کے سوچتے ہیں, جب آپ اپنے پسند ناپسند کو, حسد بغض کینہ لالچ کو, اپنی اچھائی برائی کو سائٹ پہ رکھ کر سوچتے ہیں, تب آپ عقل والے بن. تو یہ تو ہمارے قرآن کریم کا بتایا ہوا طریقہ ہے. ہاں, جیسے میں نے کہا, کیا سفیان غلط ہو سکتا ہے ایگزوٹک میٹر کے بارے میں؟ 1000 بار غلط ہو سکتا ہے. وہ تو رب کو پتا کیا صحیح ہے. ہمیں تو حکم یہ ہے افلا یتدبرون القرآن, آپ قرآن کریم پر غور و فکر کریں, کیونکہ قرآن کریم میں اصحاب کہف کا واقعہ موجود ہے جو میرے پاس اس ٹائم میری آبزرویشن, ٹیسٹنگ, ایکسپیریمنٹیشن یا ہیومن نالج کے مطابق. اب میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں, جو یہ انسانی آبادی نے اتنی ترقی کی ہے, جو انسانی جو نسل لے لیں, مخلوق لے لیں, انسان جو ہے, اس کا ایک بہت بڑا ریزن کیا ہے؟ اس کا ایک بہت بڑا ریزن ہے لینگویج. بے شک, کہ ہم نالج کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں. تو یہ ضروری تو نہیں ہے کہ ہر انفارمیشن میں سرچ کروں. دنیا میں ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں جو انفارمیشن سرچ کرتے ہیں. اگر میں اکیلا ہی کرتا رہا تو کبھی آپ آبجیکٹو پہ نہیں پہنچ سکتے. اگر اللہ تعالیٰ نے کہا ہوا تھا کہ یہ نشانیاں صرف مسلمانوں کے لیے ہے, تو پھر ہم کہتے کہ ہم ان کی بات نہیں مانتے جو انہوں نے ریسرچ کی ہوئے. پر انہوں نے کہا عقل والوں کے لیے. وہ عقل والا مسلمان بھی ہو سکتا ہے, نان مسلم بھی ہو سکتا ہے, وہ آئنسٹائن بھی ہو سکتا ہے, اسٹیفن ہاکنگ بھی ہو سکتا ہے, ابن ہیشم بھی ہو سکتا ہے, ابن سینا بھی ہو سکتا ہے, ایرسٹوٹل بھی ہو سکتا ہے, ان میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے آپ بھی. تو جب وہ وہی طریقہ اپنائے گا جو قرآن کریم نے بتایا ہے, وہ ایک ان بائس طریقے میں چیزوں کو آبزرو کرے گا, ٹیسٹ کرے گا, ایکسپیریمنٹیشن کرے گا. اسے آپ سائنس کہیں, نان سائنس کہیں, فزکس کہیں, ہمارے لیے وہی طریقہ ہے جو قرآن کریم نے کہا ہے. اس کی جو فائنڈنگز آئے گی, جس کو اس نے فالو کیا ہوگا, ہم بالکل اسے مانیں گے, کیونکہ یہی ہماری لمٹ ہے اپنی کوگنیٹیو ایبلٹیز کے مطابق. تو میرے خیال میں ہمیں اس چیز کو چینج کرنا ہوگا, اپنے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہوگا. سائنس ہمارے خلاف نہیں ہے, سائنس ہماری میراث ہے. یہ وہ طریقہ ہے جو قرآن کریم نے ہمیں سکھایا ہے. تو یہ بات کہنا کیونکہ سائنس نے ڈھونڈ لیا ہے, وہ تو ہمیں قرآن کریم نے کہا ہے کہ عقل والے ڈھونڈیں. یہ نہیں کہا مسلمان ڈھونڈیں, نان مسلم ڈھونڈیں, عقل والے جو تلاش کرے گا اسے مل جائے گا. بیکاز جس طرح وہ اقبال نے کہا نا کہ ہے کہ 200 سال سے ہند کے میخانے بند, اس کو بھی 100 سال ہو گیا, اب 300 سال لگا لیں. تو وہ میخانے اصل میں یہی وہ درس گاہیں تھیں, یہی وہ علم تھا, یہی وہ سائنس تھی جس کو اقبال ریفر کر رہا ہے. اور ہم اس کو چھوڑ چکے ہیں. تو تب ہم پہ الزام یہ آتا ہے کہ جی جو سائنس بنا لیتی ہے اس کے بعد اس کو اپنے حصے میں ڈال دیتے ہیں. بھائی ہماری غلطی ہے, ہم نے اس کو اسٹڈی نہیں کیا. سائنس کا کوئی مال نہیں ہے اس میں. میں میری شاید ایک تھی, اس سے بات ہو رہی تھی,
تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ سائنس تو آپ اپنی آیتوں کو نعوذ باللہ ایسے موڑ لیں. تو میں نے انہیں کہا دیکھیں آپ ایک لیپ ٹاپ کو کرسی نہیں بنا سکتے, ایک کرسی کو لیپ ٹاپ نہیں بنا سکتے. آیت میں جو مینشن ہوگا وہ تبھی بنے گا جب اس سے مطابقت رکھتا ہو. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نے کہا کہ نہیں یہ دیکھیں یہ سیٹلائٹ تھا اور سیٹلائٹ کو ابھی آپ نے چپل بنا دیا. اتنا ڈفرینس نہیں آتا اس میں. وہاں پہ ہماری انڈرسٹینڈنگ میں ڈفرینس ہوتا ہے. اصل میں ہماری خاص کر جو سب کانٹیننٹ کے مسلمانوں کے دو مسئلے ہیں. ہم تو عربک کو بھی نہیں سمجھتے, ہمیں تو عربک کے ورڈز کے لیئر کے میننگ بھی نہیں پتہ کہ وہ کیا ہے. ہم نے تو کبھی یہ نہیں سوچا کہ نوم تو اگر نیند کے لیے تو رکوع کیوں استعمال ہوا, ربطنا کیوں استعمال ہوا, روب کیوں استعمال ہوا, اصحاب کہف کی یہ معنی کہاں سے ہے اور کیوں استعمال ہوا. ہم نے کبھی اس بارے میں سوچا ہی نہیں, کیونکہ ہمیں وہ کہہ دیا گیا نا کہ یہ عربی تمہاری زبان نہیں ہے, بس اردو میں پڑھ لو. اور وہیں سے ہمارے ڈبل مسئلے ہیں. ہم ایک طرف تو کہتے ہیں کہ سائنس کو ہم نے کوئی ان سے جنگ شروع کر دی ہے کہ نہیں سائنس تو یہ تو سائنس کی کیسے ہم بات مان لیں, اور ایک طرف ہمیں عربک بھی پوری نہیں آتی. تو ہم نے جس کتاب کو جو مین میسج تھا اصحاب کہف کا, سورہ کہف کا, کہ یہ وہ چیز ہے جب یہ سارے فتنے آئیں گے, یہ فساد آئیں گے, جو یہ ایلوژن آئے گا, جو دھوکہ آئے گا, جو بیسکلی دجال کا مین سسٹم وہ بنائے گا, وہ دھوکے والا جو آلریڈی اس پہ کام شروع ہے, اس دھوکے میں جو چیز آپ کو سیدھے راستے پہ رکھے گی, اس کو جو سمجھنے کا ٹول ہے وہ بھی ہم نے چھوڑ دیا ہے. اس کے ذریعے کائنات کو جو سمجھنے کا ٹول ہے اس کے بھی ہم خلاف ہو گئے. تو ہم نے دونوں اینڈ پہ اپنے آپ کو بلاک کر دیا.